جتنی ایک عزت مسلمان سنگل مدر کی میں کرتا ہوں نا، دنیا میں کسی اور مخلوق کی نہیں میں کرتا. جس لڑائی میں وہ ہے آدمی سمجھ نہیں سکتے. سو آئی ریسپیکٹ یو. یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ ہائی یو آر ان مائی مائنڈ. کیونکہ جن طوفانوں کا آپ سامنا کر رہی ہیں، مین ڈو ناٹ ایون نو لیٹ الون انڈرسٹینڈ. سو اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو طاقت دے، آسانیاں دے، اللہ کی غیبی مدد آئے. عورت پہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہوتا ہے، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے. آپ کی مدد اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں، مطلب سر ہر میں ایک کی بھی اللہ یہی تعالیٰ خود سجیسٹ کر رہے ہیں، کرتی مگر ہوں. آپ کے اوپر اسپیشل ایک فرشتہ الاٹ، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، یہ سمجھ لیں. اور یہ میں پھر بتا دوں، سیلف امپوز مجبوریاں نہیں چلیں گی. اسلام میں سیلف امپوز مجبوری نہیں ہے کہ جب آپشن آ جائے تو شادی کرو. سو یہ خود سیلف امپوز کیا ہوا ہے آپ نے. اور رشتے بھی آ رہے ہیں، آدمی کو بھی یا لڑکی کو رشتے آ رہے ہیں، آپ خود اپنے اوپر ایک سیلف امپوزڈ یا 2 روپے کا دیسی پریشر لیا ہوا ہے آپ نے. بچے ہیں تو بچوں کو پالنے کے لیے 2 بندے چاہیے ہوتے ہیں، ایک آدمی ایک عورت، دونوں چاہیے ہوتے ہیں. السلام علیکم سر، میرا نام رابعہ ہے، میں جرمنی سے بات کر رہی ہوں. میرا کوشچن آؤٹ آف سلیبس ہے لیکن میں پھر بھی ضرور پوچھوں گی. آپ نے کہا تھا کہ جو بچے کو اڑنا نہ ماں سکھاتی ہے اور جو پر ہے نا وہ باپ دیتا ہے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جو بچے سنگل مدرس کے ساتھ ہیں تو یہ تو بڑا ڈس اپوائنٹنگ چیز ہے کہ اگر باپ ہی اڑنا سکھا سکتا ہے تو وہ بچے جو سنگل مدر کے انڈر ہیں تو پھر وہ کیسے اڑنا سیکھ سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ میں مطلب ماں صرف اڑنا نہیں بلکہ بہت اونچا اڑنا کیسے سکھا سکتی ہے اپنے بچے کو. یہ میرا پہلا کوشچن ہے. میرا دوسری چیز جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ای میل لکھنا چاہ رہی تھی لیکن کیونکہ آپ بہت زیادہ بزی ہیں اور بہت زیادہ ایموشنل تھے، میں سمجھ سکتی ہوں یہ فلسطین کا جو بھی معاملہ اور سارے، اس وجہ سے میں نے نہیں ابھی تک لکھی. لیکن میں چاہتی ہوں کہ صباحت سے میری بات ہوئی ہے، میں آپ کو ای میل لکھنا چاہتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو پوری کانسنٹریشن کے ساتھ اچھے طریقے سے ضرور پڑھیں. ہلو. سیگا بٹھائے نہیں آپ نے، مستقبل کا سیگا ہے. لکھنا چاہتی ہوں کہ کیا لکھی ہے آپ نے، یا لکھ رہی ہیں یا لکھیں گی؟ کیونکہ میں نے صباحت سے اس معاملے پہ ڈسکس کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ جو ہے مطلب کیا آپ کے خیال سے اس وقت میرا ای میل لکھنا ٹھیک ہے؟ یہ میں نہیں چاہتی کہ سیلفش موڈ میں آئے کہ ابھی فلسطین کا سارا معاملہ چل رہا ہے اور میں اپنی چیزیں لے کے گھس جاؤں. تو میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو اور چیزیں تھوڑی نارمل ہوں تو پھر میں لکھوں. ٹاپک کیا ای میل کا؟ سر میری بچی سے ریلیونٹ ہے. لکھیں لکھیں، بچے ہی ہم نے اب تیار کرنے ہیں، بابوں نے تو دکھا ایگزیکٹلی دیا میری کیا کرنا تھا انہوں نے. بیٹی جو ہے وہ 4 سال کی ہے اور وہ عربی کی کلاسز لے رہی ہے. مطلب میرا مجھے جو ٹیچر پسند تھی وہ صبح جرمنی کے 4 بجے ہیں اور ہانیہ اٹھتی ہے روزانہ 4 بجے. اور مطلب کافی موٹیویٹیڈ ہوں میں اس کو لینگویج، اور کافی ماشاء اللہ میری بچی شائنی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ وہ قرآن کو نہ صرف گریپ کرے بلکہ امبائب کرے، امپلیمنٹیشن ہو قرآن کی پراپر. تو میرا مین موٹیو یہی ہے کہ وہ جرمن لینگویج، انگلش، اردو سب مطلب یہ کر رہی ہے لیکن قرآن پہ اس کو گرپ ہو تاکہ جو مطلب اس کو پتا ہو کہ بیسکلی جو چیزیں میں نہیں لرن کر سکی وہ میرا بچہ لرن کرے اور اس کی لائف کس میں بیچ نظر میں آپ آنا کی بچی؟ چاہیے قرآن. ادھر سورس کوڈ میں ہے بچی آپ کی؟ جی جی، سورس کوڈ میں ہے آپ کا. کس میں نے بیچ جب میں؟ سیشن سنا سر، یہ جو ابھی ریسنٹلی 4 سال والے بچوں کا بیچ ہے جو ابھی ریسنٹلی تھا. میم اسما ہے اس کی ٹیچر. بیچ 3 آپ کا؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو آپ کا پہلا جو سوال ہے نا، وہ آپ میل لکھیں مجھے پلیز. جو آپ کا جی، پہلا سوال ہے نا، اب دوبارہ پوچھیں، میرا دوبارہ سوال آپ سے پوچھیں. یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو مائیں ہیں وہ بچوں کو اڑنا سکھاتی ہیں اوہ لیکن جو میں پر سمجھ گیا، ہیں. یاد آ گیا یاد آ گیا. ہوں. دوبارہ پوچھیں، سوری. سر میرا چھوٹا سوال کر کے. یہ ہے کہ ایز اے سنگل مدر میں کیسے اپنے بچے کو صرف اڑنا نہیں ہے، اس کو کیسے پر دے سکتی ہوں، کیسے وہ اونچا نہ صرف پر دے سکتی ہوں بلکہ وہ بہت زیادہ اونچی اڑان کیسے بھر سکتا ہے. مطلب وہ کون سی چیز ہے جو ایک فیمل نہیں دے سکتی بچے کو، اور ایز اے سنگل پیرنٹ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے دینی ہے کیونکہ اس کے لائف میں فادر نہیں ہے، اس وجہ سے وہ مطلب وہ کون سا ایلیمنٹ ہے جو سمجھ گیا ہوں. جس نہیں نہیں، کم ہی رہ سمجھ گیا سکے. ہوں سمجھ گیا ہوں. تھینک یو فار دا کوشچن، بگ کوشچن. بگ کوشچن. کیا دیکھیے گا، میں پچھلے 5-6 سال سے ایک جملہ ریپیٹ پہ لگایا ہوا میں نے، کہ جتنی میں آج کل کے دور میں اسلامی پرزم کو سیدھا رکھتے ہوئے جتنی کوشش کر سکتا ہوں سیدھا کرنے کی، آف کورس، جتنی ایک عزت مسلمان
سنگل مدر کی میں کرتا ہوں نا, دنیا میں کسی اور مخلوق کی نہیں میں کرتا. جس لڑائی میں وہ ہے آدمی سمجھ نہیں سکتے. So I respect you. You have no idea how high you are in my mind. کیونکہ جن طوفانوں کا آپ سامنا کر رہی ہیں, men do not even know, let alone understand that. Okay. So اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے بچوں کو طاقت دے, آسانیاں دے, اللہ کی غیبی مدد آئے. اور یہ میں پھر بتا دوں, عورت پہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہوتا ہے. یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے. آپ کی مدد اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں, مطلب سر ہر میں ایک کی اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں, مگر آپ کے اوپر اسپیشل ایک فرشتہ الاٹ, اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے, یہ سمجھ لیں. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, میں خود پرسنلی اس چیز کو ایکسپیرینس کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں جتنا کہ میں اور آپ ڈائلاگ کریں گے اتنا میں جواب سے ادھر ادھر ہو جاؤں گا, میں بتا دوں اوکے آپ. چلیں کنٹینیو کریں. جی, یہ میں ان تمام لڑکیوں کو بتا رہا ہوں جن کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے, ڈیتھ ہو گئی ہے ہسبینڈ کی, اور فیملی سپورٹ نہیں کر رہی, یا ڈیورس ہو گئی ہے, اور پھر آف کورس دیسی سپورٹ نہیں کرتی فیملی. میں ان کو پھر بتا دوں, نہ باپ نے پالا ہے, نہ بھائی نے پالا ہے, اللہ ہی نے پالا ہے شروع سے, آپ کو بھی, آپ کے بچوں کو بھی. نہ آپ کے شوہر نے پالنا ہے, نہ آپ کی بیوی نے پالنا ہے, اللہ ہی پالتا. پہلے تو کانسیپٹس کلیئر رکھیں. سو یہ بہت ضروری ہے کہ عقیدہ پہلے درست ہو. بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ باپ نہیں ہے ابھی تو کل ماں بھی نہیں ہو سکتی, اللہ ہے. بچوں کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے. سب سے پہلا اصول یاد رکھیے گا, سنگل مدر ہو یا سنگل فادر ہو, گیٹ میریڈ رائٹ اوے. پہلی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے. اوکے, بتاتا ہوں کیوں. آدمی جو ہے نا, چونکہ آپ خاتون ہیں اس لیے میں آدمی سے سٹارٹ کرنا. آدمی کروڑ ایسے کام ہیں, یہ اڑنے اور پر لگانے والے کانٹیکسٹ میں بتا, جو کبھی کر ہی نہیں سکتا جو ایک ماں کر سکتی ہے. کروڑ. ٹھیک ہے, آدمی بچے نہیں پال سکتا, بس آپ مجبوراً پالے تو وہ جو کرے گا وہ بس وہی کرے گا. عورت پھر بھی بچے پال سکتی ہے اکیلے, اور کافی عمر تک لے کے جا سکتی ہے. مگر آدمی جن سالوں میں بچہ سب سے زیادہ ذوفت میں ہوتا ہے, وہ آدمی کی کیپیبلٹی ہے ہی نہیں, وہ ٹیمپرامنٹ سیٹ ہی نہیں, ہماری کیمسٹری میں نہیں. سو ہی کی ناٹ پاسبلی تھنک. اور جو سنگل فادر ہیں ان کی تو میں بس مطلب آئی سلوٹ دو سنگل فادر جو انفینٹس کو پالتے ہیں, ٹالرز کو پالتے ہیں, کیونکہ اس بیچارے کی کیمسٹری میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. سو جب تک عورت کی کیمسٹری ہینڈی کیپ میں آتی ہے نا, فار ایگزامپل 12ویں 13ویں 14ویں سال کے بعد جب باپ کی اصلی میں ضرورت پڑتی ہے بیٹوں کو بیٹیوں کو, تب تک بچہ بھی کافی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو عورت کو وہ والے مسائل نہیں آتے سنگل مدرز کو جو سنگل فادر کو انفینسی آف دا کڈز میں آ جاتے ہیں. اینڈ آئی نو سم پیپل ہو ہیو ڈن, ہو آر ڈوئنگ دیٹ, اینڈ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, آدمی شادی نہیں کر سکتا اور وٹ ایور, بٹ ہی شوڈ امیڈیٹلی گیٹ میریڈ. اینڈ سنگل مدرس میک شیور فرسٹ پرائرٹی پہ گیٹ میریڈ, بیکاز جس طرح آدمی کروڑ کام نہیں کر سکتا نا, اس طرح عورت بھی سینکڑوں کام نہیں کر سکتی بچے کی پرورش کی. ٹھیک ہے, میں نے جان کے کروڑوں اور سینکڑوں کا کمپیریزن کروایا تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ سر یہ کوئی جینڈر بیسڈ پرسپیکٹو. نو نو, آئی نو that women are way more capable of raising children, a million times more than men. But there are certain things men can do to their kids and their mentees, جن کی وہ guardianship کر رہے ہیں as students, and their own kids as real kids who are their own biological kids or step kids who are their Islamic children. وہ جو کام کر سکتے ہیں وہ عورت نہیں کر سکتی. اوکے, سو کمپنسیشن کرے گی, آف کورس کرے گی, اسی لیے تو اتنی عزت ہے سنگل مدر کی میرے دل میں کہ وہ کمپنسیشن جتنی کر سکتی ہے اس سے زیادہ کمپنسیشن کر رہی ہو. سو آئیڈیل کیا ہے؟ آئیڈیل تو یہ ہے کہ سنگل مدر ہو یا فادر ہو, امیڈیٹلی لک فار another میرج, شادی کریں. مجھے اور بچوں کے سامنے سب سے پہلے یہ ایگزامپل سیٹ کریں, جو اڑنے والی بات ہے نا اور پر لگانے والی بات, کہ شادی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ پہلی ایگزامپل سیٹ ہو آپ کی بیٹیوں کے سامنے, آپ کے بیٹوں کے سامنے, کہ وہ یہ کس بات کے نخرے اور مفت میں اپنے آپ کو وکٹم بنا کے یا مظلوم ثابت کر کے ایکسٹرا ہیرو شپ کے ٹارگیٹس لیے ہیں آپ نے. نہ آدمی ہیرو بن سکتا ہے اس کیس میں, نہ عورت. میں نے ابھی آپ کو بتایا. اب مجبوراً جس بندے کی شادی نہیں ہو رہی یا عورت کی, تو میں اس کو تو سلوٹ کر رہا ہوں کہ یار مجبوری ہے, وہ کیا کرے. مگر ہائی پرائرٹی یہ ہے بچوں کے لیے کہ امیڈیٹلی گیٹ دا ادر جینڈر اسپاؤس رائٹ اوے. یہ پہلا مشن ہونا چاہیے.
اور جو انسان آپ کے راستے میں آ رہا ہے نا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، سوتیلی ماں آ جائے گی یا سوتیلا باپ کا، سب سے بڑا دشمن وہ ہے آپ کے بچوں کا. وہ فلسافیکلی کرپٹ ہے. دیٹ مین ڈز ناٹ ایون نو کہ بچے کو کیا چاہیے ہوتا ہے. بچے پرائرٹی نہیں ہے اس کی. اوکے. اور وہ بچوں کے بنا کے اوپر ہی آپ کو سنگل بوڑھا کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ سنگل بوڑھے ہو جائیں گے کوئی بات نہیں. بڑے بڑے شادی شدہ لوگ بھی ہیں جو اکیلے گھروں میں رہتے سیپریشن میں کہتے شادی ہوئی ہیں، وہ سنگل سارے بوڑھے رہتے ہیں. مجھے ان بچوں کا مسئلہ ہے جو بغیر مرد اور بغیر عورت گارڈین کے اکیلے میں پل رہے ہوتے ہیں. اوکے. کانسیپٹس یہ کانسیپٹ کلیئر رکھیں. سو that's the bigger answer. The smaller answer, which is the smaller compartment of your question, is کہ پھر ایک عورت کیا کرے اگر شادی نہیں کر سکتی؟ تو پھر وہ وہی کام کرے جو عورت بھی اور مرد دونوں کو کرنے ہوتے ہیں. Now you have to get a lot of help as a father and as a mother, single. You need to get that kind of mentors, teachers, جو کہ guardianship پوری طریقے سے لیں گے. Even if you have to work overtime to pay for those guardians, or کوئی آپ کے رشتے داروں میں ہیں تو یو نیڈ ٹو فیل اے لٹل ڈیٹیچڈ. فورس کریں اپنے آپ کو کہ بچے کو اس کی گارڈینشپ میں 3 مہینے 6 مہینے کے لیے سرٹن کورس اسکل سیٹ کے لیے دے رہے ہیں. تو یا یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ. بٹ آئی ایم سوری اٹ از ٹف بٹ یو گاٹا ڈو واٹ یو گاٹا ڈو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے کہ سنگل مدر وہ والی چیزیں دے سکے. وہ بیچاری دینا چاہے بھی تو نہیں دے سکتی. نہ سنگل فادر وہ دے سکے جو ایک عورت اپنے بچوں کو یا آدمی اپنے بچوں کو دے سکتا ہے، یا بچوں کو دے سکتا ہے. اپنے نہ بھی ہوں، آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا سوتیلا باپ تو بچوں کے ساتھ نہیں کرے گا. وہ تو پھر وہ بندے کے ساتھ تو شادی ہی نہیں کرنی چاہیے کہ جو سوتیلا باپ اپنے آپ کو سمجھ کے اپنے اس بیوی کے پہلے بچوں کی اس طریقے سے نگہداشت نہیں کرے گا جیسے اس کے اپنے بچے. وہ تو بندہ شادی کیا، وہ تو سڑک کراس کرنے کے قابل نہیں ہوا. اس کو تو اسلام سے دور دور کرنا چاہیے کہ تو سوتیلے بچوں میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے. ہم تو دنیا کے ہر پیدا ہوئے ہوئے بچے کے ریئل فادر سے بھی زیادہ ایمپتھی رکھنے والا دین کا کلیم کر بیٹھتے ہیں. بلکہ مسلمان میں نے نوٹس کیا اوور کمپنسیٹ بھی کر جاتے ہیں in taking care of other people's kids just to prove that you can trust a Muslim man, which is understandable in these situations. So وہ کام دیکھیے جو کہ ایڈمنسٹریٹولی ایک آدمی کر سکتا ہے، وہ تو آپ کو سنبھالنے پڑیں گے. وہ تو آپ سنبھال بھی سکتی ہوں گی کیونکہ وہ اسٹرینتھ تو آپ کے پاس ہے سنگل مدر کے طور. وہ کام جو کہ ایموشنلی آپ کر سکتی ہیں وہ تو آدمی کر بھی نہیں سکتا تھا. مگر جو چیزیں ایموشنل گیپ اور ویکیوم میں آ گئی ہیں فادر بانڈ کے اندر، اس کو آپ دیٹس دا پرائس آف بینگ اے سنگل مدر. آئی ایم سوری دیٹس دیر از نو ان مائی اوپینین in my humble opinion, you cannot compensate for that, as a man wouldn't be able to compensate for that emotional bond, that sense of completeness جو کہ ایک لڑکی کو اپنی ماں سے آتی ہے یا لڑکے کو بھی. وہ اب آپ نہیں دے سکتا کیونکہ that's not possible. However, on the quadrants ہمیں پتا ہے کہ 80 کام آپ کر سکتی ہیں جو کہ ایک ماں باپ بھی کر سکتا ہے. جو باپ نے کرنے تھے جو آپ ایز اے سنگل مدر ہیں تو وہ آپ کام کر سکتی ہیں ان ٹرمز آف اپ برنگنگ، اسکل ڈیولپمنٹ، ایموشنل کوشنٹس کی وہ والی حد تک پہنچنا کہ جو جتنا پاسبل ہے. مینٹل کوشنٹس کو بڑھانا، اس کی اسپریچول کوشنٹس کو بڑھانے کے لیے کوائٹ فرینکلی ڈزنٹ ریلی میٹر کہ آپ باپ ہیں یا ماں ہیں. سو اٹ از a compensatory program, but it is still a program. It can work. پھر اللہ تعالیٰ پھر اساتذہ کی لسٹ بنا کے خود آسمانوں سے نازل کرتے ہیں. فکر نہیں کریں، نیت ٹھیک رکھیں. بس یاد رکھیے گا سیلف امپوز مجبوریاں نہیں چلیں گی. اسلام میں سیلف امپوز مجبوری نہیں ہے. جس کی شارٹ ویڈیو بھی بنانا چاہیں تو آپ بنائیں. اسلام میں سیلف امپوز مجبوری کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ پہ کے ڈیزائن کو نہ ماننا ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن بتا دیا تھا. میں نے اس لیے پہلے کہا تھا سب سے پہلا مشن شادی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بچے ہیں تو بچوں کو پالنے کے لیے 2 بندے چاہیے ہوتے ہیں، ایک آدمی ایک عورت، دونوں چاہیے ہوتے ہیں. سو یہ خود سیلف امپوز کیا ہوا ہے آپ نے. اور رشتے بھی آ رہے ہیں آدمی کو بھی، یا اس کے اوپر آپشن ہے. رشتے تو نہیں آتے آدمیوں کو، مطلب آپشنز ہیں. لڑکی کو رشتے آ رہے ہیں، خیر لڑکوں کو بھی آتے ہیں رشتے. میں کیوں ایسے کہہ رہا ہوں. سو آپ خود اپنے اوپر ایک سیلف امپوزڈ یا 2 روپے کا دیسی پریشر لیا ہوا ہے آپ نے. تو یہ مت کہنا کہ اللہ تعالیٰ، اور آیتیں یہ سنا رہے ہوتے ہیں ہم اپنے دوسرے کو، اللہ تعالیٰ
کسی کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. نہیں، وہ یہ جو بوجھ آپ نے ڈالا ہوا ہے یہ آپ کی وسعت سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تھرو بتایا تھا کہ آپ کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا. اس کا کیا مطلب تھا کہ جب آپشن آ جائے تو شادی کرو. خود نہیں کر رہے تو یہ اللہ تعالیٰ اب یہ بوجھ ہے جو آپ نہیں اٹھا سکتے. سمجھ رہے؟ اب اگر آپ کی مجبوری ہے تو پھر سیلف امپوز نہیں ہے، مگر آپ نے خود اپنے اوپر سیلف امپوزیشن خود کی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی میں نے تو نہیں کرنی شادی، میرے بچوں کو پتہ نہیں کیسا آدمی ملے گا اور یا پھر کیسی عورت مل جائے گی، اب میرے گھر والے پتہ نہیں کیا سوچیں گے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستانی دیسی مینٹیلٹی میں تو عورت کی دوسری شادی کو زنا سے بدتر سمجھا جاتا ہے. اب یہ ان لوگوں کی اور خاندان والوں کی ہندوانہ ستی کی رسم سے چلتی ہوئی ایک سوچ آ رہی ہے کہ شوہر مرے تو عورت بھی مر جانی چاہیے. ادھر سے ایک ٹیبو آ رہا ہے اور ایک دیسی کلچر کے اندر مفت میں اسلام کا لیبل لگا کے عورت کو پتہ نہیں کیوں ایک غیر انسانی مشین سمجھا ہوا کہ اس کو تو شادی دوسری کر ہی نہیں سکتی، یہ تو اس کا کریکٹر ویک ہے. تو یہ آپ نے اس کو اگر بوجھ اپنے سر پہ بنایا ہوا ہے تو یہ سیلف امپوزڈ ہے. یہی لڑائی آپ کی بیٹی کو چاہیے. ماں اس چیز کو لڑتی رہی ہے اور اللہ کا کام اصول اللہ کے مانے دوسری شادی کا، تیسری کا، چوتھی کا، پانچویں کرے. اگر اللہ نہ کرے ایسی نوبتیں آئی ہوئی، آدمی کو 600 شادیاں الاؤ، اس طرح عورتوں کو بھی الاؤ، ایک وقت میں نہیں الاؤ. بس جب آپشن ہے اور آپ نے نہ لی تو پھر نہ کہنا اللہ تعالیٰ بوجھ وہ والا نہیں ڈالتا جو میری وسعت سے زیادہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دس از دا بگر ڈیزائن. بگر ڈیزائن از اسلام. بگر ڈیزائن از ناٹ پاکستان. بگر ڈیزائن آف اللہ عز و جل اسلام ہے. ہم نے تو تقدیر کے بھی وہ مطلب لیے میں نعوذ باللہ کہ جو ہمیں باقاعدہ دوزخ کی طرف لے کے جاتے. اللہ تعالیٰ نے آپشن پہ آپشن دی ہوئی ہیں، ہم خود نہیں لے رہے بیکاز ابو کی ناک کٹ جائے گی، امی کی، یا لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا. تو یہ آپ نے اپنے اوپر خود ہلاکت ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ان پرٹیکولر کسی ایک بندے نہیں، میں آپ ایز اے محاورہ بولتا ہوں کہ ہم نے اپنے اوپر یہ ہلاکت خود ڈالی ہوئی. سو اٹ فار یور اون کڈس، میک شیور the household is complete with a man, a woman, and kids. Okay. Now you qualify in this prism the man. Second marriage جو بندہ کسی لڑکی کے بچے پہلے سے ہوں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہے اس کو twice the مومن ہونا ضروری ہے. twice the مومن، کیونکہ یہ بہت بڑا ذمہ لے رہا ہو. اور اگر کسی نے اپنا ایمان ٹیسٹ کرنا ہے اور مانتا ہے اپنے آپ کو کہ ہاں میں نے اپنی، تو وہ ایسی عورتوں سے ضرور شادی کرے کہ جن کے پہلے سے 2 1 1 4 4 بچے ہیں. تب پتہ چلے گا کتنے پانی میں ہو، کتنے مرد ہو، کتنے کلیم کیے تھے اسلام کے، کتنا قرآن سمجھ آیا ہے، کتنی سیرت سننا سمجھ آئی. اوکے، سو اٹ از دیٹ سمپل. یہ ڈیزائن ہے، یہ اسلام ہے. اس کے علاوہ بوجھ جو ہے وہ آپ کا اپنا بنایا ہوا بوجھ. اوکے، وہ والا بوجھ نہیں اس پہ فرشتے اتریں گے آپ کا بوجھ اٹھانے، نہیں. وہ آپ کا اپنا بنایا ہوا، آپ کی کمزوریاں ہیں. اور اللہ کمزوروں کو اس طرح، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے طاقت پکڑ تو میں تجھے اور دوں گا طاقت. خود اپنے اوپر سیلف امپوز لاچاری ڈالی ہوئی ہے اور کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں اتر رہے. تو وہ والے فرشتے نہیں اترتے. فرشتے ایسے لاچاروں پہ نہیں اترتے. فرشتے ان مجبوریوں پہ اترتے ہیں جو اللہ کے ڈیزائن میں اللہ تعالیٰ نے مجبوریاں رکھی ہوئی. خود اپنی مجبوریاں خود بنائی ہوئی ہیں کیونکہ امی اور ابو کے ڈومیسٹک اور دیسی ایشوز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے دین دیا تھا. یہ عرب میں بھی تھیں. عرب میں تو بچیاں زندہ دفناتے ہوتے تھے. سوچیں ذرا. اب میں آپ کو مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. ایک عرب جاہلیہ کے دور میں بیٹی پیدا ہوئی اور اس کی بیوی کے ذرا ایکسپریشن اور ڈائلاگ چیک کریں کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا لگے گا اگر ہم نے بیٹی نہ ماری. ٹھیک ہے، ہم نے اگر یہ بیٹی نہ زندہ دفنائی تو ناک کٹ جائے گی. یہ جملے تھے اور وہ واقعی میں بیٹی دفنانے جا رہے ہوتے تھے. یہ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے اور مسلمان مرد آ کے یہ حرکتیں کرتے ہیں وائٹ بورڈ شیئر کر کے. ذرا دیکھیں ان سے شادیاں کرنی ہیں کسی نے؟ سوچیں ذرا. میں کسی شک میں نہیں ہوں کہ عورتیں کس مسائل میں ہیں. اس طرح کے درندے، اس طرح کے چڑیا گھر سے نکلے ہوئے مسلمانوں کے نام ٹیگ لگا کے ہمارے بیچ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. تو سوچیں ذرا سنگل مدر کے کیا حالات ہوں گے. یہ میرے ہر لائیو سیشن کے اندر ایک نہ ایک بندہ بتا دیتا ہے کہ کتنا اسلام سمجھ آیا اس کو اور کتنا اس کے اوپر شیطان اس کو سمجھ آیا، بلکہ شیطان کو کتنا وہ سمجھ آیا.
So it is. کہاں پہ تھا میں نا جتنی امید رکھتا ہوں نا پاکستانی مرد سے اتنا وہ پروو کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی توقع نہ رکھی. جتنا میں کوشش کرتا ہوں اتنا زیادہ پروو ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوکل کے اندر اسلام نہیں آ سکتا. اور یہ وہ لوگ ہیں، آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول والے لوگ ہیں ادھر آئے ہوئے، نام وہ لگایا ہوا ہے. یہی میں اگر ڈانس ڈرامہ مستی کے پروگرام کرتا ہوتا تو آئی سویر اس طرح کے ایشو نہ ہوتے. I seriously feel sorry for being, and I feel so sorry for the women who have to experience this sort of creature called the Pakistani boy. I seriously feel sorry. یہ میں آئی ایم ایس میں بھی دیکھ رہا ہوں نا، اور I'm pretty sure کوئی آئی ایم ایس کی مخلوق ادھر آئی ہے جو لڑکیاں دیکھنے کے لیے اور لڑکیوں کی آوازیں سننے کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے فری رکھا ہوا ہے. اسلام کے نام پہ مسجد کھولی تھی، اور یہ بہرحال عرب کا بندہ بیٹی کو دفنانے جا رہا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے نا، وہ ظاہر ہے بچی سے تو پیار ہوتا ہے نا، آنسو بھی بہا رہے ہیں مگر جا بھی رہے ہیں، وہ دو بدبخت جا بھی رہے ہیں. سوچیں ذرا، دونوں میاں بیوی جا رہے ہیں. کیوں؟ پریشر کہاں سے آ رہا ہے؟ معاشرے کا پریشر ہے. لوگوں میں ناک کٹ جائے گی. اللہ کی قسم، ایک صحابی نے نبی اسلام کو بتایا ہوا ہے کہ اس لیے میں نے بچی دفنائی تھی اپنی اسلام سے پہلے، کہ لوگوں میں ناک کٹ جائے گی نہ دفنائی تو کیا یہ بچی دے کے اللہ نے بوجھ ڈالا تھا؟ سمجھیں ذرا، بغیر ڈیزائن میں اللہ تعالیٰ اسلام بوجھ نکال رہا ہے، اور بوجھ ڈالتا ہے، اللہ کی قسم اسلام بھی بوجھ ڈالتا ہے. یہ والے نہیں، وہ دوسرے وہ بوجھ آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں، وہ بوجھ آپ کا پوٹینشیل ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، آپ کو 10 ملین ٹائمز دا مین اور وومن بنا دیتے ہیں. وہ والا بوجھ اللہ تعالیٰ تو صرف بہتری کرتے ہیں انسان کی. ٹھیک ہے، یہ ہے قرآن پاک کا وہ موقف جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ خیر صرف اللہ ہی کی طرف سے، اور اس خیر کے اندر تکلیف بھی ہے. تکلیف سے بھی آپ کو رگڑا ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی. اسلام ٹریننگ مینول ہے، پاکستان ٹریننگ مینول نہیں ہے، سوری، انڈیا ٹریننگ مینول نہیں ہے، امریکہ ٹریننگ مینول نہیں، اسلام ٹریننگ مینول. تو جو چیزیں اسلام ریکگنائز کرتا ہے نا، وہاں پہ آپ نے لڑائی بھی کرنی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہاں پہ پیار بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہاں پہ بوجھ آ رہا ہے بوجھ بھی اٹھانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے تو کہا ہے. اللہ تعالیٰ سے بہتر تو نہیں کوئی جان سکتا کہ اللہ نے مخلوق بنائی ہے، مینول بھی اللہ کے پاس. سو اب آپ کو اس مینول کو سمجھنا ہے، اور اتنی کوئی راکٹ سائنس تو نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، آسان سی بات بتا رہا ہوں کہ جب ایک بندہ خود ہی نہ شادی کر رہا ہو 4 بچوں کو لے کے، یا عورت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شادی کر، اوپن روڈ ہے، خود نہیں کر رہا، تو یہ پھر کسی بھی لیول کے اوپر آپ وہی کر رہے ہیں. بس جس طرح وہ لوگ معاشرے میں ناک کٹ جائے گی تو بچی تو دفنانی. آپ سے پوچھ ہونی ہے ان عورتوں سے جو سنگل مدرز ہیں کہ کیوں نہیں شادی کی تھی، کس کے لیے؟ ریت کے لیے. آپ کی ریت تھی. ایک آدمی انفینٹس کو پال رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ ہاؤ کین ہی پاسبلی ریز انفینٹس؟ اللہ نے دیا ہی نہیں تجھے، ایک ٹانگ نہیں ہے، بھاگ کے دکھا، کیسے کرے گا؟ وہ ٹانگ ہی نہیں اس کی. آدمی تو بالکل ہی لاچار ہوتا ہے نا. اور وہ آدمی جو شادیاں نہیں کر رہے اور ان کی ناکیں کٹ رہی ہیں، تو وہ پہلے تو اپنے آپ کو آدمی کہنا بند کریں، اس لیے مسلمان آدمی کہنا بند کرتے ہیں. ان بچوں کے اتنے سیلفش ہو کہ اپنی ناک بچانے کے لیے اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی ناک بچانے کے لیے. It is a very big problem. And the problem is not kids or you or me, it's not understanding Islam. So all of a sudden it becomes an آخرہ problem. یہ آخرت کا مسئلہ بن جاتا ہے. اب جس فلیور سے، جس گرامر میں آ کے انکلز، آنٹیز، مولویز، پروفیسر کہتے ہیں نا بیٹا شادی کر لینی چاہیے، تو
ہمیں ہی پتا ہے, دے ناٹ ایون کنوینسنگ. میں آپ کو اسلام کا پرسپیکٹو دے رہا ہوں تاکہ کنوینسنگ والا پارٹ نکلے اندر سے کہ بھائی یہ تو سمپلسٹی آف اسلام ہے, کمپلیکیشن آف پاکستان تو نہیں ہے. People shouldn't be motivated. People should not be motivating you to get another man or woman as a husband or wife. Islam is instructing you to do that. You don't need motivation. اللہ نے حکم دے دیا اور نہیں مجھے کوئی موٹیویٹ کرے گا تو میں کروں. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, مجھے انسانوں کی موٹیویشن کی ضرورت ہے تو شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر بندوں کی موٹیویشن چاہیے مجھے, اللہ کا حکم کافی نہیں. So please, for the sake of our Muslim future, the kids, complete the households. Instruments اور ریسورسز پوری رکھیں. آدمی آپ کا سوتیلا باپ جو بچوں کو آنا وہ ریسورس ہے, سوتیلی ماں ریسورس ہے, ریسورس لے کے آئیں بچوں کی. اوکے, سو جس طریقے سے تعلیم دیتے ہیں بچوں کو, پیٹ کاٹ کے دیتے ہیں, تو ہاں ذرا یہ ناک کاٹ کے دے دینا, اصل میں اس کی سوتیلی ماں لے کے آئیں یا سوتیلا باپ لے کے آئیں. پیٹ کاٹ کے ان کو تعلیم دے کے ڈیولپ کرے تھے نا, ہاں تو ناک کٹ رہی ہے, کٹنے دیں, وہ ڈیولپ کرے گی آ کے آپ کے بچوں کو, وہ پالے گی لٹرلی. وہ اس قابل نہ ہوئی کہ آپ کے بچے پال رہے ہیں تو وہ تو آپ کو شادی نہیں کرنی چاہیے نا. اس لیے آدمی کا کردار دیکھنا چاہیے, عورت کا کردار دیکھنا چاہیے کہ بھائی تیرا کریکٹر کتنا اسٹرانگ ہوا ہے. اس کریکٹر کا کیا مطلب ہے, یہاں پہ سمپل سیکریفائس مانگی ہے. یہ کون سی عورت ہے دنیا میں جس کو بچوں کو دیکھ کے پیار اور رحم نہ آ رہا ہو؟ ٹھیک ہے, وہ آپ سے کیا خاک نبھانی ہے, اس نے آپ پہ کیسے رحم کر رہی ہے, وہ اس کو بچے پہ رحم نہیں آ رہا, آپ پہ کیسے رحم آ رہا, تو اس سے تو نہیں شادی کریں گے. مگر اور جسٹ لائک دیٹ مین, ہی کی ناٹ ہیو رحم, دا ریئل رحم, looking at your kids, he's faking that love or affection when he's saying that about you. Okay, he's not a man, sorry, وہ human factor سے نیچے گر چکا ہوا ہے, جس کو بچوں کو دیکھ کے رحم اور سیکریفائس نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, سو مجھے تو کچھ اساتذہ ہیں میرے, بچوں والی جو مائیں ہوتی ہیں جن کی طلاق یا وہ بیوہ ہو جاتی ہیں, دے آر وے مور کوالیفائڈ ٹو بی بیٹر وائفز دین سنگل گرلس. اوکے, میتھمیٹکس بتا رہا ہوں, اسٹیٹس ہیں, وے مور کوالیفائڈ ٹو بی بیٹر وائفز. مگر نہیں, ہم نے اس اینگل سے دیکھنا ہی نہیں, سیلفش اپنے لگے ہوئے کہ نہیں وہ کسی شادی ہو چکی, کسی کے بچوں کو زیادہ فوکس کرے گی, کسی کے بچے تو کسی بول رہا ہے اس کے بچوں کو تو اس قابل نہیں ہے کہ تیری شادی ہو کسی مسلمان عورت سے, تو اس کے بچوں کو کسی کے بچے بول رہا ہے پہلے سے. لائک what kind of a relationship, نکاح نامے پہ کیا لکھنا تھا کہ یہ آدھی قبول ہے پوری قبول نہیں ہے, یہ کیا مطلب, what's going on here. ہم غیر مسلموں کے بچے پالنے والا دین ہے ہمارا, ہم سے مسلمانوں کے بچے پالتے ہوئے کسی کے ہو جاتے ہیں کہ یہ مسلمان مرد نہیں ہے, وہ لوگ وہ کوالیفائڈ نہیں ہے, سوری. اوکے, سو جب آپ کو پتہ چل جائے یہ بہت بڑے ریڈ فلیگز ہیں, وہ بندے یا بندیاں اسلام کے سسٹم کے, اسلام نے ریجیکٹ کیا ہوا ان کو, تو آپ کیسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ جب اس طرح کے ریڈ فلیگز ہوں پتہ چل جائے یہ تو اللہ نے ریجیکٹ کیا ہوا بندہ ہے, جس میں رحم نہیں ہے, اس کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا. ڈائریکٹ حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں, اللہ ریجیکٹ کر رہے ہیں, آپ قبول کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں قبول, آپ کہہ رہے ہیں قبول, تو پھر بھگتے ہیں پھر. سو آئی ہوپ یو گیٹ دا پرفیکٹ انالوجی جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی یہ اس کا کیا, اس میں رحم نہیں, اس پہ رحم نہیں. اوکے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتب میں ہی لکھا ہے. سو آئی ہوپ یو گیٹ دیٹ. ٹیسٹ دا مین, اگر مومن ٹیسٹ کرنا ہے بہت اچھی بات ہے, اسی طرح کے ٹیسٹ ہوں گے کہ ہاں جی 6 بچے میرے, چلو بتاؤ, پتہ چل جائے گا اسلام کا الف بھی پہنچا اس تک کہ نہیں. ٹھیک ہے.